باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور بہت بڑا ایک ہجوم اور بہت زیادہ ہنگامہ آرائی مچی ہوئی ہے۔ چند خواتین کے جو کوئٹہ سے بلوچستان سے اسلام آباد انصاف کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ پالاج نامی ایک بلوچ شخص لڑکا جس کو 20 نومبر کو اٹھا لیا گیا اس کے گھر سے، اور یہ الزام لگا دیا گیا اس کے اوپر کہ اس کے گھر کے اندر سے 5 کلو گرام بارودی مواد ملا ہے، اور اس کو 21 نومبر کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور 10 روزہ اس کا جسمانی ریمانڈ کے اوپر اس کو عدالت کے بعد جیل بھیج دیا گیا، تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ایک بات چلائی جاتی ہے کہ جی مقابلہ ہوا ہے اور اس میں 4 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا بیٹا پالاج ہے بلوچ، یہ بھی مر گیا ہے، تو آ کر کے اس کی لاش لے کر کے جائیں۔ جب اس کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے، اور جب CCTV کیمرے کے اندر تصویریں دیکھی گئیں تو اس مقابلے میں اس انکاؤنٹر کے اندر پولیس کے کسی شخص کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس شخص کو، اس لڑکے کو، نوجوان کو مار دیا گیا، اور اس کی خاندان کے لوگ آج وہاں سے نکلے، اور اسلام آباد جو ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور ریاست کا ایک عظیم شہر ہے، جہاں پہ لوگوں کو یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، چاہے جائے کہ یہ جھوٹ ہے، وہاں جب چند عورتیں اپنے بچوں کے سمیت اپنے گم شدہ نوجوانوں کو ڈھونڈنے کے لیے جب یہاں پہنچتی ہیں، اور ان میں ایک ایسی ہماری بہن اور قربان جاؤں اس کی عظمت پر، جسے ڈاکٹر مہرنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام ڈاکٹر مہرنگ ہے، اور یہ 2006 میں جب 5 سال کی تھیں تو ان کے والد ایک وابڈا کے ملازم تھے، تو ان کو اٹھا لیا گیا، اور 2011 میں جا کر کے ان کی مسخ شدہ لاش ان کے پاس بھیجی گئی، اور یہ 4 بہنیں اور ایک اکلوتا بھائی تھا، اور 2016 میں، اور یہ وہاں سے چلے اور یہ کراچی جا کر کے رہنے لگ گئے، اور وہاں بھی جائے جب یہ پہنچے تو 2016 میں ان 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اس کو بھی اٹھا لیا گیا، جس کا تاحال ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو مہرنگ اپنے بھائی، اپنے باپ کا انصاف لینے کے لیے، اور 8000 اور فیملیوں کے لوگوں کا انصاف لینے کے لیے جب اسلام آباد کی سڑکوں پر پہنچتی ہے، تو حالات وہ ہیں جو ہمارا میڈیا دکھا نہیں رہا، یہ کچھ لوگ دکھا رہے ہیں۔ ان بہنوں کو، ان بچیوں کو، ان ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو گریبان سے پکڑ کر کے گھسیٹا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ چلے جائیں، ہم دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ آج بلوچ ہیں، کل کسی اور کی باری ہوگی، اور اسلام آباد کے اندر یونیورسٹی سے 50 کے قریب بلوچ سٹوڈنٹس کو اٹھا لیا گیا، اور یہ جو ہمارے اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب، جو بلوچستان کے کارڈ پہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو پیش ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹارنی جنرل نے پھر کچھ دن کے بعد یہ رپورٹ دی ہے کہ جی ان 50 میں سے 20 واپس آ گئے، اور 30 کا ابھی کوئی پتہ نہیں، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ناانصافیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ ہماری ملک پاکستان کی قوانین سے، وفاق سے، فوج سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان آئے ہوئے لوگوں کو انصاف دلایا جائے، تاکہ کل کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو۔ پھر اس کا ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ بلوچستان جیسے کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کی طرح کہ ہم نے الگ ہو جانا ہے، پھر وہ الگ ہو جائے گا، پھر سندھ الگ ہو جائے گا، خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا، پھر پنجاب کیا کہے گا میں نے کیا کرنا، وہ بھی الگ، اور آپ کا دشمن انڈیا چاہتا ہی یہی ہے کہ یہی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ دے، آمین۔